علیکم ناظرین، میں ہوں مرزا حنیف بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ ناظرین، اکثر دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم تو عمران خان کے بہت بڑے فین تھے، پھر اس کے خلاف کیوں ہوئے؟ تو ان کے لیے میری گزارش ہے کہ میرے پاس کچھ اس قسم کی ٹھوس وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں عمران خان کے خلاف ہوا۔ دوستوں نے، بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے مجھے عمران خان کے بارے میں بتایا کہ ان کے نانا کا والد جو ہے وہ قادیانی تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یوٹیوب سے گوگل سے سرچ کر کے بھی دکھایا کہ 313 قادیانیوں کے، مرزا غلام احمد قادیانی کے 313 صحابہ، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے صحابہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان 313 صحابہ میں 5ویں نمبر پہ عمران خان کے نانا کے والد منشی گوہر علی، ان کا نام آتا ہے۔ تو اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ان کی خالہ زاد بھائی برقی خاندان سارا کا سارا علی الاعلان جو ہے وہ قادیانی ہے۔ تو میں نے اس پہ یقین نہیں کیا کہ میرے نانا کا والد اگر قادیانی ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ میں بھی قادیانی ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس پہ یقین نہیں کیا، اور یہ بھی ایک ان کو جواب دیا کہ میری اگر خالہ یا ان کے اولاد جو ہے وہ ان کا کوئی بھی اس سے تعلق ہے تو میرا اس سے ضروری نہیں کہ میرا بھی ویسے اس سے تعلق ہو۔ تو اسی طرح انہوں نے اور مجھے بہت سارے وہ اس کے اپنے وہ دیے مجھے کہ کس طرح اس نے آسیہ ملونہ کو جو ہے وہ باہر بھیجا، کینیڈا شفٹ کیا، اور پورے یورپ جس کی وجہ سے خوش ہوا، اس کے بھی پروفز دیے۔ اس پر بھی میں نے ان کو اس کے اسلام فوبیا کے جو ہے وہ ان کے جواب میں نے دیے، میں اس پر بھی قائل نہیں ہوا۔ اور دوسرا، میری جو مین وجہ ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا الیکشن سے پہلے جب اپنی کمپین چلائی تھی، جس کی وجہ سے میں نے 13 سال کے بعد عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ میں اس سیاسی نظام سے متنفر ہو چکا تھا، تو کہ تمام گورنر ہاؤسز کو ہم یونیورسٹیز بنائیں گے، اور 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ ہم دیں گے لوگوں کو، باہر سے غیر ملکی پاکستان میں جابز کرنے آ رہے ہوں گے، اسی طرح ہم 300 ڈیم بنائیں گے، یونیورسٹیز بنائیں گے۔ تو ان پہ جب اس نے اپنے دور حکومت میں بالکل بھی عمل نہیں کیا تو میں اس کے خلاف ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جو شخص وعدہ خلافی کرے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق کی 3 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کو وعدہ نبھاتا نہیں ہے۔ تو اور دوسری جو اس کی اپنی کہی ہوئی باتیں ہیں جو اسلام کے متعلق، جب ان کو میں نے سنا اور دیکھا تو مجھے انتہائی دلی دکھ اور رنج ہوا، اور ان میں سے میں نے چند ایک نوٹ کر کے رکھی ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن چند ایک میں نے نوٹ کر کے رکھی ہیں، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کی گستاخی کی۔ دوسری دفعہ اس نے کہا کہ اللہ مجھے ایسا تیار کر رہا ہے جیسے اس نے نبی کو تیار کیا تھا۔ تو نعوذ باللہ، یہ پیغمبری طرح کا دعویٰ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا تو وہ ان کے بعد ان کو نبوت ملی تھی، تو اس کو بھی اسی طرح تیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس کو نبوت ملنی ہے، تو یہ پیغمبری کا ہی دعویٰ ہے۔ نمبر 3، اس نے کچھ دن وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ کچھ دن وہی نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے کس قدر گستاخی کی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، اس نے کہا کہ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے نام کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے تمہارا نام پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ عرفہ کیا ہے، بلند و بالا کیا ہے، اس کو ایک مکہ والے کیسے ذلیل کر سکتے تھے؟
نعوذ باللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جنگ بدر کا جو حوالہ دیتا ہے کہ صرف 313 جو ہے وہ صحابہ رکے تھے، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ڈر گئے تھے، صحابہ کرام ڈر گئے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام پر بہتان ہے اس کا۔ اور 6 نمبر پہ اس نے کہا کہ اسی کے جنگ احد کا اس نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب لوٹ مار شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو نعوذ باللہ صحابہ تو کبھی لوٹ مار نہیں کرتے تھے، ان کو تو اس پیسے کا لالچ ہی تک نہیں تھا، وہ تو اپنے جانیں نچھاور کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام پہ ایک اور اس کی جو ہے گستاخی ہے صحابہ کرام کے لیے۔ نمبر 7 اس نے کہا ہے کہ تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس نے تاریخ پڑھی نہیں ہے قرآن پاک میں، تو پوری سورت مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے، اس میں پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس نے اگر قرآن پاک پڑھا ہو تو اس کو معلوم ہو، سنی سنائی باتوں پہ یہ آگے جو ہے ٹی وی کے آگے بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا جو میاں والی کے جلسے میں کہ میاں والی میں اتنی گرمی ہے جو میں نے دیکھ لی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں بھی ڈال دے گا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی اس نے مذاق اڑایا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے میرا ساتھ دیں، عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنے کی سازش، اور یہ اپنی ذات کو اللہ کے حکم اور اسلام کے اہم رکن سے بھی اوپر سمجھنے کا گناہ کبیرہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد نمبر 10 میں اس نے کہا قرآن میں اللہ نے میرے جیسے کے لیے بتایا ہے کہ یہ حق پر ہے، اس کا ساتھ دو۔ قرآن پاک میں صرف انبیاء کے بارے میں ہے کہ ان کا ساتھ دیں، یا جو قرآن پاک میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی کتاب کا غلط حوالہ بھی دیتا ہے اپنی ذات کے لیے صرف۔ اور 11 نمبر میں اس نے کہا ہے کہ جی قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ ہم سب کو بچپن سے ہی پتا ہے کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے، سوائے کہ من ربو کا، من دینو کا، من رسولو کا۔ ان 3 سوالوں کے علاوہ قبر میں جو ہے وہ اب اس نے یہ ایڈ کر دیا اضافہ، یہ والا سمجھ رہے ہیں اور خود کو پیغمبر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پیغمبر کے بارے میں تو پوچھا جائے گا لیکن کسی انسان کے بارے میں نہیں پوچھا گیا کہ کسی سیاسی پارٹی کا بھی ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ 12 نمبر میں اس نے کہا کہ جیسے نبیوں نے اللہ کی تبلیغ کی ہے، آپ لوگوں نے گھر گھر جا کر میری تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جناب کہ نبیوں نے اللہ کی تبلیغ کی جس طرح، اس طرح آپ نے میری تبلیغ کرنی ہے گھر گھر جا کے۔ تو اس کا مطلب یہ خدا نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ اپنے آپ کو اللہ سمجھ رہا ہے، خدا سمجھ رہا ہے کہ اس کی بھی تبلیغ کی جائے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جنہوں نے مجھ سے بغاوت کی انہوں نے شرک کیا، حالانکہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اس سے انسان جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ صرف اللہ تعالیٰ کی برابری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی برابری بھی کی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے جو اس کے خود اپنے الفاظ ہیں بجائے دوسروں لوگوں کے باتوں کے، میں اس میں بالکل قطن نہیں آیا، یہ اس کے اپنے تقریروں کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو کوٹ کیے ہیں، اور یہ گوگل پہ اویلیبل ہیں، آپ لوگ کوئی بھی اس کی سپیچز میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ 1-2 کا میں حوالہ لگا رہا ہوں، باقی آپ خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر میں اس کے خلاف ہوا، اور اس دن کے بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں اسی طرح۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی ایکسپوز کریں آپ۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پی ڈی ایم کے بالکل حق میں نہیں ہوں، میں اس کے بھی خلاف ہوں، وہ ان سے بھی بڑے شیطان ہیں، اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، ان سے بھی بچیں۔ اور آئندہ پاکستان کے حکمران اور جو باعمل مسلمان ہو
اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ سپورٹ کریں، اس کو ووٹ بھی دیں، اس کو سپورٹ بھی کریں، اور اس کے لیے آپ راہ بھی ہموار کریں، لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں۔ اس قسم کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے جو کسی سے سن کے اسلامک ٹچ ادھر سے کان میں کہا جا رہا ہے کہ جی تقریر کو اسلامی ٹچ بھی دے دیں، تو وہ پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اسلام کی طرف لے آتا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے میں اگر وہ کرتا ہوں اسلام کی تبلیغ، تو سب سے پہلے مجھے اپنے اوپر اس اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے وَلَا يَقُولُ لِمَنْ يَفْعَلُ، کہ وہ بات کیوں دوسروں کو کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو اسلام تو ہوتا ہی شروع یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ پہ انا اول المسلمون، کہ میں سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہوں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں، پھر دوسروں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو بہت شکریہ آپ کا، اس کو آگے بھی شیئر کیجئے، اپنے تک نہ رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ کی کوئی اختلافی بات ہو تو مجھے کمنٹس کیجئے تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جوانوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔